اپنی نئی نویلی سانولی رنگت کی بیوی کو دیکھ کر اس کا دل بجھ سا گیا۔ وہ دل کو منہ لینے والی بیوی چاہتا تھا، مگر اس کی دلہن میں تو کوئی کشش ہی نہیں تھی۔ اس کے اندر سرد جنگ کا سلسلہ جاری تھا، دماغ جیسے معوف ہو رہا تھا۔ کتابوں کی تربیت کے بعد عمر زلیخا کی طرف پیٹا اور بولا، دیکھیں میں کتابی کیڑا ہوں، آپ کے لیے کتاب کا انتخاب کیا ہے، تحقیق الارض۔ یہ صنف الناظر کے موضوع پر پہلی جامع اور دلکش کتاب ہے۔ امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ۔ زلیخا جھکے ہوئے دھیمے لہجے سے صرف جی بول پائی۔ زلیخا جوان، جذبات، احساسات رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے رویے کو سمجھ گئی اور لباس تبدیل کرنے کے لیے کونے میں پڑے سوٹ کیس کا رخ کیا اور سفید کاٹن سادہ سا شلوار قمیض نکالا اور دعا پڑھتے ہوئے وہ واش روم کے اندر تھی اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر اپنے بے قابو آنسو جھڑی کو نہ روک پائی۔ خوب آنسو بہا کر شاور لیا اور باہر نکلنے سے پہلے چاروں طرف دوپٹہ لپیٹ کر ماتھے پر ہلکا سا گھونگھٹ نکال لیا۔ باہر آئی تو عمر عشاء کے لیے جا چکا تھا، جو اس نے بھی عافیت نماز میں ہی جانی اور پوری خشوع کے لیے ساتھ نماز شروع کر لی اور اپنی نماز کو تسلی سے مکمل کی۔ اپنے مرمرے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پھیلا دیا۔ اے میرے رب، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت اور الفت پیدا کر، مجھے ان کی نظروں پر کشش بنا دے، آمین۔ آنسو تمام بند توڑ کر لگاتار اس کے سوتی دوپٹے کو گیلا کیے جا رہے تھے۔ ایک دم آہٹ سن کر اس نے اپنے چہرے کو رگڑ ڈالا اور لپک کر بستر پر پڑی۔ تحفظ العرض کے اوراق الٹنا پلٹنا شروع کر دیے۔ دوبارہ سے مردانہ سلام نے اس کے دل پر دستک دی۔ پھر وہی دھیما انداز اور جھکی جھکی گردن سے جواب آیا، سنیں عمر پکار۔ جی زلیخا کا جواب، آپ نے کھانا کھانا ہے؟ میں امی کو بولتا ہوں آپ کو گرم کر دیں۔ جی نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ 2 دنوں سے سفر کی تھکاوٹ ہے اور آپ بھی لمبے سفر سے آئی ہیں، آرام کریں۔ زلیخا کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور بستر کے ایک کونے میں لیٹ کر خود کو اپنے دوپٹے میں لپیٹا اور اذکار منسونہ میں مشغول ہو گئی۔ ادھر دوسری طرف بھی یہی سلسلہ جاری تھا۔ نیند کے آثار دونوں طرف دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن راہ فرار کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ زلیخا بار بار اس نکتہ کو سوچے جا رہی تھی کہ کیا میری نادرہ والی تصویر عمر کو نہیں دکھائی گئی، جبکہ ان کی امی جان نے ممانی سے خاص درخواست کر کے عمر کو دکھانے کے لیے لی تھی۔ پھر آخر کیا ہوا؟ جوان کی آنکھوں میں میرے لیے کسی قسم کے جذبات نہیں ہیں۔ مجھے ان لوگوں نے تصویر دکھا دی، پر اپنے بیٹے کو کیوں نہ دکھائی؟ میں تو رشتوں سے ترسی ہوئی ہوں۔ بچپن میں والدین کا انتقال، نہ کوئی بہن اور نہ کوئی بھائی، اور اب شوہر ملا ہے، وہ اتنا قریب ہو کے بھی کوسوں دور ہے۔ دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں نے کھل کر برسنا شروع کر دیا۔ دل شدت سے غم سے نڈھا تھا۔ اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں تو میں کبھی ان کو مجبور نہیں کروں گی۔ ہاں، اپنے حقوق ضرور پورے کروں گی، جو کہ میری تربیت کا حصہ ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زلیخا چپکے سے دھیمی چال سے کمرے سے نکل کر واش روم میں گئی، اچھی طرح سے وضو کیا، چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور واپس خاموشی سے کونے پڑے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نوافل میں طویل قیام کے بعد اپنے مرمری ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیے۔ پھر وہی برسات کا سلسلہ اور سینے میں تڑپ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود اپنی پیشانی کو دوبارہ سجدہ ریز کر دیا اور خوب گڑ گڑائی، میرے مالک میری اس آزمائش کو آسان کر، بے شک تو ہی مشکل کشا ہے۔ طویل دعاؤں کے بعد میں اطمینان محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی۔ عمر تو نہ جانے رات کے کس پہر نیند کی گہری وادی میں اتر چکا تھا، اور اب زلیخا اس شش و پنج میں تھی کہ عمر کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ سوچ پجار کے بعد زلیخا نے عمر کے پاؤں کو چھیل مارا، لیکن وہ گھوڑے بج کر سو رہا تھا۔ آخر تیسری کوشش پر ہڑبڑا گیا۔ آنکھیں ملی تو دیکھا زلیخا بولی، آپ کی فجر کی نماز نکل جائے گی۔ عمر دل ہی میں خوش ہوا، چلو محترمہ، نماز کی تو پابندی میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وضو کر کے مسجد کا رخ کیا۔ زلیخا نے فجر
ادا کی اور تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ زلیخا کی تلاوت نے عمر کو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سننے پر مجبور کر دیا۔ اتنی خوبصورت آواز اور شیریں لہجہ اس نے آج تک نہ سنا۔ وہ دل ہی دل میں داد دے گیا۔ عمر کمرے میں داخل ہوا۔ بابا نے آواز لگائی، جی بابا جان فرمائیے۔ وہ بیٹا مجھے لگتا ہے ہمیں تو کل اتوار کا ولیمہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ سب خیریت ہے نا بابا جان؟ تھوڑی دیر قبل تمہارے پھپھا کا فون آیا تھا۔ تمہاری پھپھو کافی بیمار ہیں، اس لیے مجھے کھاریاں جانا پڑے گا۔ بابا جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ امی کی آواز آئی، باجی نصرت کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا ہے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا میرا جانا بنتا ہے۔ پر عمر کی ماں یہاں نئی نویلی دلہن اکیلی ہے، اس کو گھر کی کسی چیز کا پتہ نہیں۔ بابا بولے، عمر کی ماں پھر سے سوچ لو۔ ارے آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میرا عمر ہے نا زلیخا کا خیال رکھنے کے لیے۔ یہ سن کر ایک دم سے زلیخا کے دل میں ٹھیس اٹھی اور چند سیکنڈوں میں امی اور زلیخا کچن میں جا چکے تھے۔ بابا بولے، ہماری غیر موجودگی میں تم نے بہو کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس بچی سے یتیمی کی زندگی گزاری ہے۔ بابا آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ بہو کو تھوڑی دیر باہر لے جانا یا ایک چکر مری کا لگا لینا۔ سوچوں میں گم عمر فوراً جی ہی بول پایا، اچھا بیٹا ہم ابھی ناشتے کے بعد نکلیں گے۔ سونے کے لیے پر تلنے لگا، جبکہ زلیخا امی کے ساتھ گوشت گپوں میں مصروف ہو گئی اور ساتھ ساتھ ہر چیز کا جائزہ بھی لینے لگی۔ مام کے گھر کتنی غربت تھی اور یہاں ہر چیز کتنی نفیس ہے۔ کاش ان چیزوں کا مالک بھی میرا ہو جائے۔ میں تو عمر کے ساتھ اکیلی رہ جاؤں گی اور انہیں تو میری میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ عمر نے 5 منٹ بعد رکتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی وہ میں کپڑے دھو رہی ہوں۔ اچھا تو یہ مشین کس خوشی میں پڑی ہے؟ صرف گھر کی خوبصورتی کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں؟ جی مجھے پتہ ہے، میں زلیخا مراد ہوں۔ عمر ہنسی چھپاتے ہوئے کہ جھونکے نے ماتھے پر آئے بالوں کو الجھا دیا اور صابن والے ہاتھوں سے ان کو پیچھے ہٹایا۔ عمر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ شکل دیکھے آئینے میں اپنی ذرا۔ زلیخا نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن آئینہ نظر نہ آیا۔ چھوڑے آئینہ کو، میں خود صاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر پوچھا، آپ کو کھانا پکانا آتا ہے؟ حیران ہوتے ہوئے پرجوش لہجے میں زلیخا نے فوراً جواب دیا، جی مجھے سب کچھ کرنا آتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، عمر بولا، پھر تو آپ کو مکانوں کی تعمیر کا کام بھی جانتی ہوں گی۔ بے ساختہ زلیخا کی ہنسی چھوٹ گئی اور عمر نے بھی زور کا کہکا لگایا، میں باہر سے ناشتہ لاتا ہوں۔ باہر سے ناشتہ نہ لائیں، میں نے تو پراٹھوں کے لیے مسالہ اور آٹا تیار کر رکھا ہے۔ آپ کچھ بھول رہی ہیں کہ آپ نئی نویلی دلہن ہیں اور ایسے کارنامے سر انجام نہیں دیتی بلکہ نخرے اٹھواتی ہیں۔ یہ سب میری تربیت کا اثر ہے اور ویسے بھی مجھے فارغ بیٹھنا پسند نہیں۔ فارغ انسان تو شیطان کا گھر ہے۔ عمر بڑے انماغ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اچھا جی، جیسے آپ کی خوشی وہ گویا ہوا یہ بڑھ کر اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور بولا، محترمہ آپ کے یہ شوق میرا کچومر نکال دیں گے۔ اگر کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی تو بابا نے میری ہڈیاں بھی توڑ دینی تھی، لہٰذا ہوش کے ناخن لیں۔ زلیخا یکدم سنبھلی اور شرمندگی سے بولی، کوشش کروں گی آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ جائیں جا کر کپڑے بدلیں، میں سب فارغ کرتا ہوں۔ کمرے میں آ کر لمبی سانس کھینچی۔ سوٹ کیس سے سادہ سا فیروزی سوٹ نکالا، شاور لیا اور سیدھی کچن میں پراٹھے بنانے لگی۔ باہر دیکھا تو عمر کپڑوں کو پھیلانے کی تگ و ود میں لگا مصروف تھا۔ پراٹھے اور چائے میز پر سجائی اور دھیمے لہجے میں عمر کا پکارا۔ اندر آتے ہی عمر کی نظریں زلیخا کے گھٹاؤ جیسے کالے لمبے بالوں پر پڑی، جن سے پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹپک رہی تھی۔ دل ہی دل میں بولا، سانولی تو ضرور ہے لیکن خوبیوں سے بھرپور ہے۔ دوبارہ عمر نے پکارا، آئیں جی ادھر بیٹھیں۔ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھیں، عمر نے نرمی سے مخاطب کیا۔ زلیخا نے یکدم نظریں اٹھائیں اور پھر فوراً نیچے جھکا لی۔ آپ کو شکریہ کے لیے بلایا تھا۔ ظہر کے بعد ہم دامن کوہے جائیں گے اور اس کے بعد
اثر فیصل مسجد میں انشاءاللہ آپ پہلے کبھی پنڈی آئی ہیں جی؟ کبھی بھی نہیں، میں تو صرف جہلم سے دینا اور دینا سے جہلم تک ہی محدود تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد تو بے احاطہ جوڑا دامن کوہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عمر نے خاموشی توڑا۔ آپ بولتی بہت کم ہیں جی۔ میں بولتی ہوں بوقت ضرورت۔ اچھا مجھے 1 سے 100 تک گنتی سنائیں جی۔ زلیخا سارا پہاڑا سنا دیا۔ دونوں دامن کوہ پہنچ چکے تھے۔ گہرے سرسبز اور سفید کے درخت ناہموار زمین پر دونوں ایک کونے میں جا بیٹھے۔ زلیخا پھر سے خاموش اور سوچوں میں گم۔ عمر نے سوال داغا، آپ کی تعلیم کتنی ہے اور شادی سے پہلے کیا مصروف تھی؟ پرائیویٹ BA کیا ہے، مدرسے سے میں قرآن اور گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ آپ کے والدین کو کیا ہوا تھا؟ میں 2 سال کی تھی اور ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، اور پھر میرے ماموں نے میری کفالت کی ذمہ داری لی۔ بچپن سے آج تک غربت کے باوجود دونوں نے دین کو نہیں چھوڑا اور میری دینی تربیت کی ہے۔ الحمدللہ۔ زلیخا اپنے دل کو کھول رہی تھی۔ سنیں، آپ کو میرا سامنا رنگ پسند نہیں ہے اور میں یہ کل ہی جان گئی تھی۔ زلیخا مراد کل رات تک نہیں تھا، لیکن تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن نے آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنا دیا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میری صحیح العقیدہ اور سنت سے لگاؤ رکھنے والی میری مضبوط نسل کو پروان چڑھائے گی۔ انشاءاللہ میں داد دیتا ہوں امی بابا کی پسند کو۔ زلیخا مراد، آپ میری دلہن ہیں۔ آپ میری پاکیزہ باکردار اور باحیا دلہن ہیں، جس کو اعلیٰ تربیت نے میرے دل کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔